الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورات كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی ضد و عناد کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے تخویف اخروی تخویف دنیاوی سنائی. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے. یہ پیچھے کل آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب کہ یہ مشرکین کہتے تھے، گستاخی کرتے تھے، آخرت کے عذاب کا ڈراوا سن کے عبرت تو کیا حاصل کرنے بلکہ گستاخانہ بات یہ بیان کرتے، اپنے منہ سے کہتے کیا ہمارے رب قیامت کے دن سے پہلے جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے تو ہمیں ابھی عطا کر دے جلدی جلدی. ایسی باتیں کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مغموم ہوا کرتے، رنجیدہ ہوا کرتے. جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ اسی کے ساتھ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ پاک نے، اصبر علی ما یقولون، کہ صبر کر تو اوپر ان باتوں کے جو وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہیں میرے پیغمبر آپ صبر و تحمل سے کام لیں، جوابی کارروائی آپ نہ کریں. ہم ان کو ان کے گستاخانہ رویے کی سزا ضرور دیں گے. اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنایا، اور وہ سنانے کا مقصد کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر عظمت کے مالک تھے، شان تھی ان کا، بڑا بلند مقام تھا، ہم نے ان کو بادشاہت دی، نبوت دی. تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے بھی ایک چھوٹی سی لغزش ہوگی، لیکن ہم نے بڑی زبردست سخت تنبیہ ان کے اوپر بیان کی، سخت تنبیہ ان کو کی. اور یہ مشرکین جو ایسی بیہودہ باتیں دن رات کر رہے ہیں گستاخانہ، کیا یہ چھوڑ دیے جائیں گے مشرکین؟ کبھی نہیں. میرے پیغمبر آپ صبر کریں جو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھنا کسی کو انسان تنگ کرتا ہے نا، اگر میری وجہ سے
میری کسی حرکت سے، میری عادت سے یا میری زبان کے کسی قول سے کوئی دوسرا بندہ بہت زیادہ تنگ ہے، اس کا سینہ تنگ ہے اور وہ چڑھتا ہے، غصہ کرتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ، جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، تو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی بد دعا دے آپ کو اور وہ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہو۔ اس کا صبر جو ہے وہ بھی مار دے گا اس کو، اس کا صبر جو ہے وہ بد دعا سے بھی بڑھ کر ہے، چونکہ بد دعا تو اس نے جس طرح دینی اپنے الفاظ میں جس طرح کس طرح بھی دے دے گا، اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے غصے کے مطابق، لیکن جو وہ صبر کرے گا اس کی سزا وہ مالک نے دینی ہے اپنے لحاظ سے، اور وہ اس سے بھی زیادہ ذلتناک ہوگی، دردناک ہوگی۔ اس لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے انسان کو کہ کوئی دوسرا آپ کے کسی اعضاء سے تنگ نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی نا کہ اپنی زبان کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مسلمان ہے۔ تو اگر ہماری وجہ سے کوئی تنگ ہے، بہت زیادہ سینہ تنگ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ بد دعا دے، آپ کہیں کہ یہ کون سا مجھے کچھ کہہ رہا ہے، یہ کون سا مجھے بد دعائیں دے رہا ہے۔ اس کا صبر ہی انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف صبر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا تو نہیں دیتے تھے، بد دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی کبھی بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کس چیز کا کہا جا رہا ہے؟ آپ صبر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے بہت زیادہ تنگ ہے تو بھئی اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو فیصلہ سارا۔ اگر آپ کمزور ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے زور آزمائی کرنے کی، بس صبر کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے صبر کا اچھا انجام آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذا الْأَيْدِ، جو صاحب تھے قوت کے، ذا الْأَيْدِ جو صاحب تھے قوت کے، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ رجوع کا مطلب لوٹنے والے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے اس کا صلاح اور مشورہ کرنے والے تھے۔ یہ اب یہاں سے 5 نقلی دلائل اب یہاں سے اللہ شروع کریں گے۔ یہ پہلی نقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے، اور موضوع کیا ہے سورۃ صاد کا؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ جن کو مشرکین شفیع غالب سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ جو ہستیاں تھیں یہ اپنے عجز کا اعتراف تو اللہ کے آگے کر رہے ہیں، جس طرح سورۃ صافات کے اندر آیا کہ ہر کسی نے اپنے عجز کا اظہار اللہ کے آگے کیا، لیکن عجز کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی دکھوں آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا رہے، اور وہ بڑا روئے، بڑا گڑ گڑائے، وہ شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں؟ اب سورۃ صاد کے اندر یہی مضمون ہے۔ اللہ پہلی نقلی دلیل یہاں سے شروع کر رہے ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر جو نہایت ہی عابد و زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الشان بادشاہ بھی تھے، لیکن بئی ہما اللہ نے فرمایا پھر بھی ان سے لغزش ہوئی، ایک بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، اللہ نے فرمایا ایک لغزش ہوئی ان سے، جس کی بنا پر ہم نے ان کو بڑی زبردست تنبیہ کی، اور داؤد علیہ السلام نے اللہ کے آگے استغفار کی تھی اور معافی مانگی اپنی اس لغزش کے اوپر اللہ سے۔ تو لہٰذا پھر وہ کس طرح ہمارے سامنے سفارشی بن سکتے ہیں، شفیع غالب بن سکتے ہیں؟ کس طرح ہمارے سامنے وہ دم مار سکتے ہیں، زوری زور ہم سے اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاذْكُرْ عبدنا داؤد، کہ میرے پیغمبر آپ یاد کریں، آپ سنائیں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام، اور یاد رکھیں نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے،
کیا استعمال ہوا ہے؟ عبد کا لفظ۔ ساری مخلوق جو ہے اللہ کی عبد ہے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، صحابی ہیں، سارے اللہ کے کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام ذل ایدی جو کیا تھے؟ قوت والے تھے۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بڑی زبردست دی تھی۔ ایک یہ مطلب کہ بادشاہت کیا تھی؟ علم دیا، حلم دیا، حوصلہ دیا، عزم دیا، ارادہ دیا، سلطنت، قوت کے دبدبہ کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اللہ فرما رہے ہیں ان کے، ایسی عظیم الشان اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو کیا کیا تھا؟ نرم کیا تھا۔ یہ بھی طاقت کے معنی کے اندر ہے نا، لیکن لوہے کو نرم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ خدا کی طرف کیا تھے؟ اِنَّهُ اواب، رجوع کرنے والے تھے، لوٹنے والے تھے۔ مطلب عبادت کے اندر وہ ذکر کرتے تھے، تسبیح کے اندر ہر وقت مشغول رہتے تھے، اور نصف رات حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ ان کا بھی یہی معمول تھا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اور قوت کی جب باری آتی ہے، قوت کا یہ عالم تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان کے اندر کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا تو پیٹ پھیر کر یہ بھاگتے نہیں تھے، زبردست مقابلہ کیا کرتے تھے، سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے عذاب کا جو رویہ تھا وہ بدل لیا تھا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جہاد نہیں تھا، کسی پیغمبر کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ بس اللہ کہتے تھے بس بستی سے نکلو، میں جانوں میرا کام جانے، بس پھر اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب، زمینی عذاب نکلتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جہاد شروع ہوا۔ اللہ خود کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہاتھ میں ڈنڈا اور تلوار اٹھاؤ اور ان کے سر قلم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رویہ بدل لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح سورۃ بقرہ کے اندر واقعہ آتا ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ، آخر کے اندر جالوت ظالم تھا اور طالوت کیا تھا؟ مسلمانوں کا سپہ سالار تھا، جس کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے کیا منتخب کیا تھا؟ بادشاہ منتخب کیا تھا، امیر منتخب کیا، سپہ سالار لشکر کا۔ تو اس جالوت کو جو مارنے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ بچے تھے، بچپن تھا، اور غلیل کے اندر پتھر رکھ کے جالوت کو مارا۔ وہ پورا ظالم جو تھا لوہے سے بھرا پڑا تھا، صرف اس کی آنکھیں جو تھی یہ خالی تھی، اور مسلمان ادھر سے 313 تھے، سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے کافروں کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل کے اندر پتھر اور ایسا نشانہ اس کے اوپر رکھا، تان کے مارا کہ اس کی آنکھ کے اندر لگا اور لگ کے دماغ کے اندر سے پتھر کراس کر کے پیچھے سے نکلا تھا وہ، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سمجھ آئیے؟ یعنی حضرت نے بڑے ہو کے ایک بادشاہت اللہ پاک نے ان کو عطا کرنی تھی، وہ صلاحیتیں اللہ پاک نے بچپن کے اندر ہی اللہ نے دینی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اب یہاں سے اللہ پاک یہ مزید ان کے اوپر انعامات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے مضبوط کی اس کی بادشاہت۔ پیچھے ایک آیت رہ گیا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ساتھ اس کے، یسبحنا جو پاکیاں بیان کرتے تھے، جو پاکیاں بیان کرتے تھے حضرت کے، بالعشی شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے معمول تھے، اوقات تھے، صبح اور شام، یہ مخصوص اوقات تھے، وگرنہ کرتے تو پورا دن تھے،
کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن یہ ایک مخصوص اوقات تھے کہ ان مخصوص اوقات کے اندر کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف اور صرف کیا کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ شام کو اور صبح کو وہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے؟ تسبیح بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور مسخر کر دیے پرندے بھی، ٹھیک ہے، محشورتاً جمع کیے ہوئے، کہ اللہ نے فرمایا جس طرح پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرتے تھے، اس طرح ہم نے پرندے بھی کیا کر دیے؟ داؤد کے ساتھ مسخر کر دیے، وہ بھی حضرت داؤد کے ساتھ مل کے اللہ کی کیا کرتے تھے؟ تسبیح بیان کرتے تھے۔ کل لہ اواب، اور ہر ایک حضرت کی تسبیح کی وجہ سے، کل لہ، ہر ایک حضرت کی تسبیح کی وجہ سے واسطے اس اللہ کے اواب، رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو تسبیح کرتے تھے، حضرت کی تسبیح کی وجہ سے وہ پرندے پہاڑ بھی اللہ کی کیا کرتے تھے؟ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور نیز یہاں پہ ایک بات سمجھیں، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھائی ہوئی ہے، اب پھر دوبارہ سمجھنے بیان کر دیتا ہوں، کہ یہ جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح بیان کرتے تھے، یہ بزبان قال تسبیح بیان کرتے تھے۔ جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں نا، اس طرح پہاڑوں کی آواز سنتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، پرندوں کی آواز سنتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ سمجھئے؟ کچھ مفسرین، بہت کم مفسرین اس طرف ہے جو کہتے ہیں کہ بازوبان حال تسبیح ہوتی تھی یا بازوبان قال تسبیح نہیں ہوتی تھی۔ بازوبان حال مطلب کیا ہے یہ بات سمجھو۔ بازوبان حال تسبیح مثال کے طور پہ، بھئی یہ پینسل ہے مثال کے طور پہ، اب یہ پینسل کس نے بنائی ہے؟ ایک انسان نے، اگرچہ عقل اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک ذریعہ جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے یہ پینسل بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پینسل جو ہے یہ بول تو نہیں سکتی، یہ بول نہیں سکتی یہ پینسل، لیکن جو بنانے والا ہے اس پینسل کو، اس پینسل کی بناوٹ جو ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے، یہ بنانے والے کی کیا کر رہی ہے؟ تعریف کر رہی ہے۔ بنانے والے کی کیا کر رہی ہے؟ تعریف کر رہی ہے۔ ڈیسک ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، زبان سے تو نہیں بول سکتا، لیکن اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی جو ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کے بنانے والا کیا ہے؟ وہ تعریف کر رہی ہے۔ یہ ڈیسک جو ہے وہ اس بنانے والے کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح تھی نا پہاڑوں کی، یہ بزبان حال تھی، وہی کہ بولتے نہیں تھے، بس ان کی بناوٹ جو تھی، ان کا زمین کے اندر گاڑا جانا، یہ بناوٹ، اتنا اونچائی، اتنی لمبائی اور اتنی چوڑائی، یہ جو بناوٹ تھی یہ خود ہی اللہ کی تعریف کر رہی تھی، تسبیح کر رہے تھے، یہ بزبان قال نہیں تھی۔ اسی طرح پرندے تھے، ان کی بناوٹ، ان کی خوبصورتی، ان کے پنکھ، یہ بزبان حال تسبیح تھی، بس یہ زبان سے نہیں بولتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بزبان قال تسبیح بیان کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام خود سنا کرتے تھے، اور حضرت پرندوں کی آوازیں بھی خود سنا کرتے تھے کہ پرندے حضرت اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ قرآن پاک کی آیت ہے، سنو، وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اگر کہیں کہ بزبان حال تسبیح بیان کرنے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے وَلَٰكِن لَّا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بھئی ہم کس طرح سمجھے؟ وہ جو بولتی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک انسان بولے گا تو ہم سمجھیں گے نا، ایک انسان بولے گا تو ہم سمجھیں گے۔ یہ سارا جہان بزبان حال تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم تسبیح سن نہیں رہے۔ سارا جہان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، ہم تسبیح سن نہیں رہے۔ ہاں، اللہ جس کو سنا دے اس کا کیا بن جائے گا؟ معجزہ بن جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑوں کی تسبیح سنی، وہ کیا بن گیا؟ معجزہ۔ ہمیں نہیں سنائی دی، ہمیں نہیں ان کی آواز آئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی دوسرا انسان سن لے نبی کے علاوہ، اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ یہ کرامت بن جائے گی۔
تو یہ جو پہاڑ، یہ جو پرندے تسبیح بیان کر رہے تھے، یہ بازبان قال تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ نے ان کو زبان دے دی تھی، ٹھیک ہے، وگرنہ بازبان حال جو ہے ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح۔ آسمان ہے، آسمان ہے بغیر ستون کے کھڑا ہے، بازبان حال اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ یہ تسبیح بیان کر بغیر ستون کے کھڑا۔ زمین ہے پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، بازبان حال اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری شایان شان جو تسبیح تھی اللہ نے ہمیں عطا کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان وہیں بیٹھے تھے۔ آپ نے کنکریوں کی مٹھی بھری زمین سے، جب وہ کنکریاں آپ کی مٹھی میں آئیں تو فوراً ان کنکریوں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی۔ پھر آپ نے وہ کنکریاں ابو بکر کے ہاتھ میں رکھیں، کنکریاں تسبیح بیان کرو، ہم سن رہے ہیں۔ عمر کے ہاتھ میں رکھی، کنکریاں تسبیح بیان کر، عثمان کے ہاتھ میں رکھی، کنکریاں تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ پھر حضرت نے وہ نیچے رکھ دی کنکریاں، تو آواز آنی بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کی ترتیب ہے، میرے بعد نبوت اس طرح چلے گی کہ پہلے ابو بکر آئے گا، پھر عمر آئے گا، پھر عثمان آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے گھر سے نکلے یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ آج میں ایسا اللہ کا ذکر کروں گا جو کسی نے آج تک نہ کیا ہو۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو دکھایا، راستے کے اندر ایک مینڈک ملا تالاب کے اندر، اللہ نے اس مینڈک کی آواز سنائی حضرت موسیٰ کو، وہ مینڈک زبان سے کہہ رہا تھا سبحانک و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تو تعریفوں والا ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے، پھر پتھر تھا سامنے پڑا ہوا، اس پتھر کو لاٹھی ماری، عصا مارا، پتھر دو ٹکڑے ہوا، اندر سے کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کا تر و تازہ پتا خوراک کے طور پہ رکھا ہوا تھا، رزق کے طور پہ، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا یہاں تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ تجھے رزق کس نے پہنچایا یہاں پہ؟ اس کیڑے نے جواب دیا سبحان من یرانی، اللہ کی ذات پاک ہے جو مجھے اس بند پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، یعنی اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی بھولتا نہیں ہے، مجھے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اندھیروں کے اندر ہوں، اگرچہ میں پتھروں کے اندر ہوں، تہ خانوں کے اندر ہوں، تاریکیوں کے اندر ہوں، لیکن ہر انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ کوئی چیز دنیا کی کائنات کی مجھے نہیں دیکھ رہی اس بند پتھر کے اندر، لیکن سبحان من یرانی، اللہ اس قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ مجھے اس بند پتھر کے اندر دیکھنے کے اندر کیا ہے؟ قادر ہے۔ پھر اس نے کیڑے نے کہا وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور اللہ میرے کلام کو، میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے یہاں سے۔ سمجھ آئی ہے؟ آج کے 14ویں صدی کے مشرک سے یہ کیڑا اچھا تھا، یہ کیڑے سے بھی بدتر ہے، یہ حشرات الارض سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے کہ بند پتھر کے اندر بھی یسمع کلامی، اللہ میرے کلام کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَقَامِي، اور اللہ میرے مقام کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ وَيَرْزُقُنِي، اور اس بند پتھر کے اندر وہ مجھے رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ وَلَا يَنْسَانِي، اور بند پتھر کے اندر مجھے آج تک وہ اللہ بھولا نہیں ہے کبھی بھی۔ سمجھے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کیڑا کہہ رہا ہے، پتھر کے اندر کیڑا کہہ رہا ہے، اور حضرت حیران ہو گئے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ بھول گیا، لگتا ہے ہمیں سندا ہی نہیں پیا دعاواں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ خیر جو تسبیح بیان کر رہے تھے یہ پہاڑ اور پرندے، یہ بزبان قال تسبیح حضرت داؤد سنتے تھے، یہ ان کی تسبیح، سمجھے؟ دیکھیں جی آگے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور مضبوط کیا ہم نے اس کی بادشاہت کو، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور عطا کی ہم نے اس کو حکمت، حکمت سے مراد نبوت ہے، ٹھیک ہے، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ بات کا، یہ بھی ہم نے ان کو ملکہ عطا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا ہم نے
اس کے ملک کے اندر ذاتی ہیبت، وجاہت، غیبی مدد و نصرت ہم نے کئی نعمتوں سے اپنے پیغمبر کو داؤد کو مضبوط کر دیا تھا. اور اللہ قرآن میں بار بار کہتے ہیں ان کے لیے کہ ہم نے بڑی مضبوط اور زبردست بادشاہت سے نوازا تھا اپنے داؤد کو. اور پھر اللہ نے فرمایا حکمہ آتیناہ الحکمہ، ہم نے ان کو حکمت بھی دی، نبوت، اور وفصل الخطاب، یہ فیصلہ بات کا. اللہ نے فرمایا جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا ملکہ بھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، یاد رکھنا کہ دو باتوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک نعمت ہوتی ہے. اور اللہ قرآن میں یوں ہی تو نہیں کہہ رہے کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے فیصلہ کرنے کا ملکہ بھی دیا تھا. آخر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو یہ مل جائے کہ فیصلہ کرنے کا اس کو ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے. کیونکہ جو اس نے فیصلہ کر دینا ہے وہ بات آگے اسی کے مطابق چلنی ہے. اگر فیصلہ صحیح ہے تو اللہ ثواب دے گا، غلط فیصلہ کر دیا تو پوری زندگی اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ہی ملتا رہے گا. یہاں پہ سمجھ آئیے. اب دیکھیے آگے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور آئی ہے تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، دعویٰ کرنے والوں کی. کیا معنی ہے جی آپ کے نبأ الخصم کا؟ جی ہاں، جھگڑنے والوں کی. خصم کا مطلب ویسے جھگڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا دوسرا ترجمہ دعویٰ کرنے والوں کی، ٹھیک. یہ جو مقام اب شروع ہوا ہے نا یہاں سے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب کہ چڑھ آئے وہ محراب کی دیوار کو. یہاں سے سب نے ذرا توجہ سے سننا ہے، پورا آخر رکوع تک یہ ایک بات ہے، یہ پوری سمجھنی ہے. بہت زیادہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے یہ مفسرین کے درمیان قرآن پاک کا، یہ حضرت داؤد علیہ، اور پورے قرآن میں یہ صرف اسی مقام کے اوپر ہے، یہ آگے پیچھے کہیں کسی صورت کے اندر نہیں ہے، صرف اسی مقام کے اندر ہے. اور مفسرین کے اندر بہت زیادہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے یہ، اور بہت زیادہ اس مقام پہ آ کے گھوم چکے ہیں. ٹھیک ہے، دھیان سے ذرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آئی ہے تیرے پاس نبأ الخصم، بات جھگڑنے والوں کی، خصمی جھگڑنے والوں کی. اذ تصوروا المحراب، جب کہ چڑھ آئے وہ محراب کی دیوار کو. ٹھیک ہے، جب کہ چڑھ آئے وہ محراب کی دیوار کو، یعنی عبادت خانے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی. ٹھیک ہے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف، جب کہ داخل ہوئے وہ اوپر داؤد علیہ السلام کے، ففزع منهم، پس پریشان ہو گئے حضرت ان سے. کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے ان سے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ تو ڈر، خوف نہ کر. کیا مطلب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، باہر سخت پہرا لگایا ہوا ہے، بادشاہ تھے نا، عبادت خانہ ہے، باہر سخت پہرا لگایا ہوا ہے کہ جب تک میں عبادت کر رہا ہوں اندر کوئی داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن پہرا بھی لگا ہوا ہے. اچانک دو آدمی دیوار کو پھلانگ کے اندر آ گئے حضرت کے عبادت خانے میں. اب حضرت کیا ہو گئے؟ جب دو آدمیوں کو دیکھا تو کیا ہو گئے؟ وہ پریشان ہو گئے کہ باہر سخت پہرا بھی لگائی لیکن یہ پھر بھی دیوار کو پھلانگ کر اچانک ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ بے قاعدہ میرے عبادت خانے میں آگے، کہیں یہ مجھے قتل کرنے کی غرض سے تو نہیں آگے، کہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں آگے، کہ میں تنہا ہوں گھر کے اندر، عبادت خانے کے اندر اکیلا ہوں. تو حضرت پریشان ہو گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کیا کہا آنے والوں نے کہ تو ڈر نہ، تو خوف نہ کر. ٹھیک ہے، ہم محض فیصلے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے خدام نے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی. آپ کے خدام سے ہم نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں اندر آنے دو، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم بے قاعدہ کیا ہو گئے؟ عبادت خانے میں آ گئے، آپ کے یہاں آ گئے. ہم آپ کو بالکل نقصان پہنچانے نہیں، قتل کرنے کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف اپنا ایک فیصلہ لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، آپ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں بس. ٹھیک ہے، فیصلہ دیکھیں جی. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. ہاں دیکھیں جی، اب دھیان سے ذرا. کہا انہوں نے نہ ڈر تو، بلکہ دو جھگڑنے والے، خصمانی بلکہ دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا، زیادتی کی ہے بعض ہمارے نے، علی بعض، اوپر بعض کے، ہمارے بعض نے اوپر بعض کے کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے.
فحکم بیننا بالحق، پس فیصلہ کر تو ہمارے درمیان ساتھ حق کے، سچا فیصلہ کر ہمارے درمیان. آگے ولا تشتت، اور نہ دور ڈال تو بات کو، نہ دور ڈال تو بات کو. مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اندر ہوئی ہے ایک بات کے اوپر بحث، ہمیں جھگڑ رہے ہیں ایک کام کے اوپر، ٹھیک ہے. کس طرح؟ ہمارے بعض نے بعض کے اوپر کی ہے زیادتی، ٹھیک ہے، ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں یہاں پہ. تو فحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان کیا کر دیں؟ سچا فیصلہ کر دیں، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں. ولا تشتت، اور تو بات کو دور نہ ڈال. کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کسی کی طرفداری مت کریں، آپ کسی کی جانبداری مت کریں، آپ عدل و انصاف سے کام لیں. آپ بات کو کل کے اوپر بھی نہ ڈالیں، میں فیصلہ کل کروں گا. آپ ابھی عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تاکہ ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. آگے وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور رہنمائی کر تو ہماری راستے سیدھے طرف، ہماری سیدھے راستے کے اوپر رہنمائی کرے، ہمیں سب سیدھے راستے پر ڈال دے تاکہ ہم جھگڑے نہ دوبارہ. رہنمائی فرمائے ہماری اس معاملے کے اندر، ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہاں سے کچھ مسائل سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے بھئی اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف. صرف میں مسائل بتانا لگا ہوں، باقی اور اس وجہ سے تفسیر نہیں ہے اس بات کی جو سمجھنے چاہیے. داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، حضرت کیا گو گے؟ گھبرا گئے. اس لیے انسان اگر کسی سے ملنے کے لیے جائے یا کسی دفتر کے اندر جائے یا کوئی دکان کے اوپر کوئی بیٹھا اس سے ملنے کے لیے جائے تو پہلے اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں آنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اگلا آگاہ ہو جائے گا کہ فلانا بندہ آنے والا ہے تو اس کو لیے وہ وقت نکالے گا. اگر انسان اچانک اس کے اوپر حاضر ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پریشان ہو جائے گا، اور اس سے جھگڑا ہوتا ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے. کس طرح؟ اس کے دل کے اندر بھی خلش آئے گی کہ بے تکا میرے پاس آ گیا، اور جو آنے والا ہے اس کے دل میں بھی خلش آئے گی کہ میں اس کے پاس اتنی چاہت کے ساتھ گیا، یہ مجھے ملا ہی نہیں ہے آگے سے. اب ہو گیا ہے تنازع پیدا، جھگڑا ہو گیا، اگلا بھی گھبرا جائے گا، بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اور اچانک کسی کے اوپر آنا بھی نہیں چاہیے. اور اسی طرح بھائی رات کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرو رات کے وقت اپنے موبائل بند کر کے سوو. اس کا فائدہ کیا؟ رات کے وقت انسان کے تمام جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں آرام اور سکون کر رہے ہوتے ہیں. اچانک اس کے خانوں کے اندر اگر کوئی ایسی دہشت ناک خبر پہنچ گئی، وہ تو گیا. اس کی نیند کے اندر خلل، اس کے آرام اور سکون کے اندر کیا ہو جائے گا؟ خلل ہو جائے گا. اور آج کل تو ماشاءاللہ طبیعتیں بھی کیا ہیں؟ بڑی عجیب و غریب ہیں. تھوڑی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی اور انسان دل کا مسئلہ بنا اور ادھر ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ جتنا بڑی مسئلہ ہو جائے، کوئی مر گیا، کوئی اس طرح ہو گیا، بس ٹھیک ہے، صبح کو فون کر دینا، ابھی اس کو آرام کرنے دو. اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ ٹھیک، کسی کو خام خواہ بے تکا پریشان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پہ کسی کو جانا ہے تو آپ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ اس سے پہلے آپ وقت لیں، ٹائم لیں، اور آپ اس کو بتا کے جائیں اس سے پیسے، ٹھیک ہے. اور آگے خصمانی بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط. نچلی سطح کی بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی دو بندے آپس کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ہے، تو خود نہ حل کریں، اپنے فیصلے کو خود حل کرنے نہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ خود جو اگر حل کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس فیصلے کو، اس بات کو کسی صاحب الرائے، کسی عقل مند انسان کے پاس جا کے اپنا فیصلہ کرواؤ. اور اس کے اندر بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے. اگر انسان مثلا کوئی کاروباری بھی سلسلہ ہے، کاروباری ہے، کوئی فن ہے، مثال کے طور پہ کوئی کپڑے کا کاروبار ہے، دو کپڑے بزنس کرنے والے، ان کے آپس میں ہو گئی ہے لڑائی، جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر. اب وہ اپنی ہی لائن کے کسی ماہر آدمی کے پاس جا کے فیصلہ کروائیں، اس کے اندر برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے کا شبہ ہی ختم ہو جائے گا.
انسان کو ہر سوسائٹی کے اندر اپنے اوپر کوئی نہ کوئی سردار منتخب کرنا چاہیے کہ جس کے ماتحت رہ کے وہ کام کرے. اگر ہر انسان خود مختار بن گیا معاشرے کے اندر، اگر ہر انسان نے اپنے آپ کو سردار ماننا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں کسی سے فیصلہ کروانے جاؤں، میں کیوں کسی کے نیچے لگ کے بات کو مانوں، بات کو سمجھوں، تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ ٹوٹتا ہے یہاں سے. تو اللہ کا قرآن یہاں سے یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ جو دو جھگڑنے والے تھے، دیکھو ایک پیغمبر کے پاس، بادشاہ کے پاس اپنا کیا لے کے گئے، جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے گئے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہر معاملے کے اندر اپنے اوپر یاد رکھنا، کسی کا دست شفقت ضرور رکھنا. دین کا معاملہ ہو چاہے، اپنے اوپر دست شفقت ضرور رکھنا، جو تمہیں اعمال سے، تمہارے گناہوں سے آگاہ کرتا رہے، جو تمہیں واعظ و نصیحت کا درس دیتا رہے، جو تمہیں فکر و آخرت یاد دلاتا رہے. کاروبار کر رہے ہو، کسی بڑے کا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھو، خود کبھی بڑا بننے کی کوشش مت کرنا معاشرے کے اندر اگر دنیا میں رہنا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اپنے اوپر کسی عقل مند، کسی بزرگ کا ہاتھ ضرور رکھنا جو آپ کو حکمت کی باتیں سمجھاتا رہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں آگے دیکھیں جی. اب یہ دو جو بندے آئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، جھگڑا ہو چکا ہے. اب آگے اللہ نے جھگڑے کا بیان کیا ہے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. اب ایک بولا، ان دو میں سے ایک بندہ بولا یہ کیا ہے، دوسرا میرا بھائی ہے. دینی بھائی مراد لے لو، دنیاوی بھائی مراد لے لو، جس طرح کا مرضی بھائی مراد لے لو، ٹھیک ہے. لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، واسطے اس کے 99 دمبیاں ہیں. 99 کتنی؟ ایک کم 100، 99 دمبیاں. ناجتن والی، ہاں ناجتن والی ناجت واحدہ، اور میرے لیے ہے ایک دمبی. میرے لیے کیا ہے؟ ایک دمبی ہے. جو ایک دمبی والا تھا یہ بول رہا تھا حضرت کے سامنے، اپنا سارا کیا رکھ رہا تھا، معاملہ رکھ رہا تھا، سارا جھگڑا یہ بیان کر رہا کہ یہ دوسرا جب میرا بھائی ہے، اس کے پاس کتنی دمبیاں ہیں؟ 99. میرے پاس کتنی ہے؟ صرف ایک ہے. اب کیا ہے؟ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. یہ جو ہے نا دوسرا میرا بھائی، پس یہ کہتا ہے کہ اکفلنیھا، دے دے مجھے یہ ایک دمبی بھی، مجھے اس کا کفیل بنا دے، مجھے ذمہ دار بنا دے، یہ ایک دمبی بھی کیا کر دے تو مجھے دے دے، تو اپنے پاس نہ رکھ. ٹھیک ہے. ہاں آگے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ جاتا ہے میرے اوپر بولنے کے اندر. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں، میرے پاس صرف ایک ہے. آ جا کے، اور اس کو تو ایک بھی نہیں جڑتی جو میرے پاس ایک ہے، اس کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے یہ، وہ بھی مانگنے کے لیے مجھے دن رات میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میرے پاس ایک بھی نہ رہے اور اس کے پاس پوری 100 ہو جائیں. یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے اس کا کفیل بنا دے، مجھے ذمہ دار بنا دے، یہ دمبی تو مجھے دے دے. اور حضرت دوسری بات یہ ہے کہ وعزنی فی الخطاب، بات کرنے کے اندر بہت اس کی چرب زبانی ہے، بڑی تیز زبان ہے اس کی، مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتا، بات کرنے کے اندر میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، ایسی زبان چلاتا ہے یہ میرے اوپر. سمجھی ہے؟ ہاں مجھ پر غالب آ جاتا ہے. وعزنی، ٹھیک ہے، مجھے ہرا کے رکھ دیتا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہی اس طرح کے، سمجھ آئیے، چرب زبانی ان کے اندر بہت زبردست، ملکہ ہوتا ہے نا ان کے پاس، ایسی زبان ان کی چل رہی ہوتی ہے، چر 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 چر، بغیر اٹکن کے، بغیر اٹکن کے، بغیر کسی غلطی کے ان کی زبان چلتی ہے اور اگلے پر غالب آ جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو انہوں نے اپنا یہ مقدمہ رکھ دیا. اب کیا ہوا آگے دیکھیں ذرا، غور سے دیکھتے جانا ہے بھائی سارے. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه، حضرت نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا ہے تجھ پر اس نے، اس بندے سے کہا جس نے مقدمہ سنایا، تجھ پر اس نے ظلم کیا ہے. بسؤال ناجتك، ساتھ سوال کے دمبی تیری کے، الى نعاجه، طرف اپنی دمبیوں کے. یہ جو اس نے تجھ سے تیری دمبی کے بارے میں سوال کیا ہے نا، تو دمبی مجھے دے دے، اس نے یہ سوال کر کے نا تیرے اوپر کیا کر دیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا اس نے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آگے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک سارے شریکوں کی عادت ہے، بہت سارے شریکوں کی کیا ہے، عادت ہوتی ہے. لَيَبْغِي، البتہ وہ
سرکشی زیادتی کرتا ہے، بعضهم بعض ان کے علی بعض اوپر بعض کے، ان کی عادت ہوتی ہے شریکوں کی کہ وہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وقلیل منہم اور تھوڑے ہیں وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اچھے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کرتے، یہ ایسے ایمان والے اور نیک لوگ کیا ہیں تھوڑے۔ یہ حضرت نے فیصلہ کر دیا اپنا۔ اب غور سے سمجھو بات، حضرت نے صورتحال سن کر داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس نے شخص نے تجھ سے جو سوال کیا ہے نا، یہ تیرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کہ بجائے اس کے حقیقت تو یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی فراخی اور اپنی وسعت کے ہوتے ہوئے تو چاہیے تھا کہ تجھے اپنی 99 دنبیوں میں سے تجھے دیتا۔ اب اس کے پاس اللہ نے تھوڑا رزق دیا، فراخی دی، وسعت دی، اتنا مال دیا، 99 دنبیاں دیں، اور تیرے پاس تو کیا تھی؟ ایک تھی۔ اس کو چاہیے تھا کہ تو تھا تنگ دست، تجھ پہ احسان کرتا، تجھے کہتا یہ لے بابا تیرے پاس ایک ہے تو اور لے مجھ سے، لیکن اس بے وقوف نے کیا کیا ہے، وہ ایک بھی تیرے پاس نہیں اس نے جری، اور وہ کہہ رہا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دے، اس نے تیرے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں ظلم و ستم کا حال یہی ہے کہ بہت سے جو شرکاء ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ اس طرح ظلم کرتے رہتے ہیں، علاوہ اس بات کے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ عدل و انصاف ہی کرتے ہیں، اپنے ساتھی کا وہ برا نہیں سوچتے، وہ اچھا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھی کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آج دیکھ لو کسی کو کسی کا خیال ہے؟ جو بغل کے اندر ہمارے پرورش کرنے والا ہے وہی سانپ بن جاتا ہے ایک نہ ایک دن آ کے ہمارے ساتھ، وہی ڈنگ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نہ ایک دن شیطان اس کے دل کے اندر حسد کی آگ کو ایسا بھڑکاتا ہے کہ وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کا ذرہ برابر وہ سوچتے نہیں ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، بجائے اس کے دعا کرنے کی اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں اسی طرح؟ مجھے کیوں نہیں نعمت ملی ہے، اگر میرے پاس نہیں ہے اس سے بھی ہلاک ہو جائے۔ اور یقین کرو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے، پھر کہتا ہوں، حسد کرنے والا جو ہوتا ہے کبھی مت سوچنا کہ حسد کرنے والا ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، کوئی فلانے شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ آپ کا اپنا بہت قریبی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، چچا ہے۔ آج کل ان میں زیادہ حسد ہوتا ہے نا، شریکہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ جو حسد ہوتا ہے باپ کی طرف سے جو چلتی ہے نا یہ پیڑھی، ان کے اندر زیادہ حسد ہوتا ہے۔ ماں کی طرف سے جو ہوتے ہیں ان میں حسد نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ماموں جو ہوتے ہیں وہ حسد نہیں کرتے، چچا جو ہوتے ہیں نا یہ ان کے اندر زیادہ حسد ہوتے ہیں۔ یہ کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ قریبی ہوتے ہیں حسد کرنے والے، قریبی۔ اور ہم خود موقع دیتے ہیں حسد کرنے کا، ہم کیوں بتاتے ہیں دوسروں کو یہ بھی میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، خود موقع دیتے ہیں۔ اور حسد کی نظر جو ہے یاد رکھنا ایک خوشی کی نظر ہوتی ہے، حسد کی نظر جو ہے وہ خوشی کی نظر سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان بچو اس سے، خدا کے لیے بچا کرو، ہر کسی کے اوپر اعتماد نہ کرو۔ اگر آپ کسی کا بھلا سوچو گے نا کل کو تمہارا بھی کوئی بھلا سوچے گا، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ۔ حسد کیوں زیادہ ہو گیا آج؟ ہر کسی کو اپنا مفاد ہے، اپنا فائدہ ہے، بس میرے پاس زیادہ ہو جائے، میرے پاس زیادہ۔ ہر بندے کا جب یہ ذہن بن جانا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے، میرے پاس، اب دوسروں نے زبردست حسد کرنا ہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، ہم کیوں باہر دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے، ہر کوئی بندہ جب یہ کہے گا نا کہ میں اپنے رشتہ دار کا اس کے اوپر احسان کروں۔ اب ایک خاندان کے اندر ظاہری بات ہے ہر کوئی فقیر تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ان کے اندر مالدار بھی ہوتا ہے۔ اس مالدار کو چاہیے سب سے پہلے جو زکوٰۃ ہے اپنے رشتہ دار کو دے، اس کو اوپر چڑھائے۔ جب ہر خاندان یہ سوچے گا تو ہر خاندان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، قوت مضبوط ہوتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟
صرف مفاد پرستی، وہ جی میرا تعلق اس سے زیادہ اچھا ہے ہم اس کو دیں گے بس ٹھیک ہے، وہ میری بڑی عزت کرتا ہے اور میں اس کو دوں گا، مجھے سلام کیا کرے گا اٹھ کے 100 بار، مجھے یہی چاہیے بس۔ قرآن جس کو کہہ رہا ہے نا، قرآن کے سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرو، ان کو اوپر چڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے حضرت نے یہ فیصلہ کر دیا، حضرت نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ دوسرے کا بھلا سوچتے ہیں۔ اب کیا ہوا آگے؟ وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کس چیز کا؟ انما فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ بے شک آزمایا ہم نے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا اب یہ کلام شروع ہو گیا کہ حضرت داؤد نے فوراً یہ بات سن کے گمان کیا، خیال کیا کہ اس کو کیا کیا گیا ہے؟ آزمایا گیا ہے داؤد علیہ السلام کو۔ فاستغفر ربہ، حضرت نے فوراً معافی مانگی اپنے رب سے، پس استغفار کیا اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہوتا ہے استغفار نہیں ہوتا، اصل لفظ ہے استغفار، استغفار، استغفار لفظ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر گئے رکوع کرنے والے، یہ رکوع سے مراد سجدہ ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرتے ہوئے، وَأَنَابَ، اور رجوع کیا خاص طور پر، یہاں پہ سجدہ یہ بعد میں کرنا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس معاف کر دیا ہم نے اس کو یہ بات، ذالک، ہم نے حضرت کی اس لغزش کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک واسطے اس کے ہمارے ہاں البتہ بڑا مرتبہ ہے، لزلفا بڑا مرتبہ ہے، قرب کا، ہمارا بڑا قریبی بندہ ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، باعتبار انجام کے بہت اچھا ٹھکانہ ہے اس کا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کرنا اس آیت کے اوپر، غور کرنا خدا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نے گمان کیا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ آزمایا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت کو جب پتہ چلا ہو مجھے آزمائش کے اندر مبتلا کیا، حضرت نے فوراً استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف کیا کیا؟ رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بخش دیا اس کو، اس بات کو جو لغزش ہوئی اس سے، اور کیوں؟ وہ ہمارا بہت قریبی بندہ تھا اور اچھا ٹھکانہ تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا کچھ سمجھ آئی ہے بات کی واقعے کے اندر؟ نہیں آئی نا؟ ہاں دیکھو اب سمجھو غور سے۔ حضرت نے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بات بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل کلام بے ربط ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اسے آزمایا۔ اب دیکھو وہ جو دو آدمی دیوار پھلانگ کر حضرت کے عبادت خانے میں آئے، اللہ نے ان کے بارے میں نہیں بتایا وہ دو کون تھے، نہ ان کے بارے میں یہ بتایا وہ انسان تھے کیا تھے، فرشتے تھے، یہ بتایا ہی نہیں اللہ پاک نے۔ انسان تھے فرشتے تھے اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، ایک بات۔ اچھا دوسری بات، حضرت داؤد سے لغزش کیا ہوئی جس کے اوپر حضرت نے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ کون سی اتنی بڑی حضرت داؤد سے لغزش ہوگی کہ جو آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کون سی لغزش ہوئی، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ یہاں سے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ مفسرین کے درمیان، یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں بس۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں کا ذکر نہیں کیا کون تھے، دوسری بات کہ اللہ نے حضرت داؤد کی لغزش کی تعیین آیات کے اندر بیان ہی نہیں کی کہ کون سی لغزش ہوئی، کس وجہ سے پتہ چلا حضرت داؤد کو کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، میرا اللہ نے امتحان لیا ہے، اور حضرت نے استغفار کیا اور سجدہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ سمجھو بات۔ کچھ مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑی اسرائیلی روایت یہاں پہ ذکر کیا، یہودیوں نے جو روایت بنائی حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف، وہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک کبوتر آیا، آ کے وہ روشن دان کے پاس بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ کبوتر بڑا خوبصورت ہے، اٹھے پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب پکڑنے کے لیے اٹھے وہ کبوتر بھاگ گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کی طرف آئے نا، جب دیکھنے کے لیے کہ کدھر کو جا رہا ہے یہ، پھر وہ جب کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کوئی عورت غسل کر رہی تھی، اپنے گھر میں نہا رہی تھی، حضرت داؤد کی اس کے اوپر نظر پڑی اور حضرت داؤد اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، بڑی خوبصورت ہے، اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دریافت کیا، تحقیق کی کہ یہ عورت کون ہے، کس کی ہے،
بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے آپ کا جو لشکر کا سپہ سالار ہے، جنگ کا سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اگر میں اس کو مروا دوں، اپنے سپہ سالار کو اگر میں مروا دوں گا تو میں اس کے ساتھ کیا کر لوں گا؟ نکاح کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بندے کو مروا دیا، بعد میں اس کی بیوی سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ اور خود حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ یہ ابھی روایت ہے فی الحال۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر حضرت داؤد کا امتحان کیا۔ اب سمجھو بات، جب حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے، وہ 99 والے نے سوال کر کے تیرے اوپر کیا کیا، ظلم کیا، وہ تجھ سے ایک بھی لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت نے فیصلہ کیا، حضرت نے سمجھا کہ یہ سارا فیصلہ، یہ سارا قصہ تو میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے، یہ سارا قصہ میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے۔ میرے پاس تو آگے 99 بیویاں ہیں، اور جس کے پاس ایک تھی اس سے وہ بھی میں نے کیا کر لی؟ چھین لی۔ تو گویا یہ سارا قصہ جو ہے یہ میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے، ظالم تو میں خود ہوا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً سجدہ کیا، استغفار کیا اور رکوع کیا، اور اللہ پاک نے ان کی اس لغزش کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ یہودیوں کی روایت ہے۔ اعاذنا اللہ من هذه الخرافات، اللہ پاک ایسے خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس تفسیر کو دیکھ کر دوسرے جو جلیل القدر بڑے بڑے مفسرین ہیں، علامہ ابن کثیر ہے، علامہ محمود آلوسی، علامہ قرطبی، امام فخر الدین رازی، یہ بڑے بڑے جو مفسر ہیں، انہوں نے اس تفسیر کو رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے لایانی اور فضول قصے کا سورۃ صاد کی اس آیت کے ساتھ بالکل تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مفسرین نے لیا ہے یہ قصہ، یہ جو پوری داستان ہے یہ یہودیوں کا من گھڑت قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے اوپر بہتان ہے، افتراء ہے، بہت بڑی تہمت ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان عظمت کے منافی ہے یہ قصہ بالکل۔ ٹھیک ہے، حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے فرمایا قد ذکر المفسرون ہا ہنا قصۃ اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات، کہ اس مقام کے اوپر جو قصہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ سارا قصہ اسرائیلیات روایت سے ماخوذ ہے، یعنی یہودیوں نے وہ روایتیں بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حافظ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بھی اس بارے میں منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا ہو حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف یہ قصہ بیان کیا میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا، کہ حضرت داؤد کے ساتھ اس قصے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہودیوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا من گھڑت قصہ ہے۔ جس نے یہ قصہ اپنی زبان سے بیان کیا میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اصل بات ہے کیا؟ اصل تفسیر ہے کیا؟ سیدھی سادی بات ہے بھائی، سمجھو۔ دیوال پھلانگ کر جو اندر آئے وہ 2 فرشتے تھے، انسانی شکل کے اندر اللہ پاک نے ان کو بھیجا، ایک بات۔ اچھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا، اور جو صورت انہوں نے مقدمے کی پیش کی تھی نا، وہ صورت واقعتاً صورت نہیں تھی بلکہ وہ فرضی صورت تھی۔ بس وہ کیا تھی؟ فرضی صورت۔ واقعتاً نہیں ہویا کہ میرے 99 دمبیاں ہیں جی، اس کی ایک ہے، بس وہ ایک فرضی صورت انہوں نے سامنے رکھی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ داؤد فیصلہ کس طرح کرتا ہے، اللہ نے اس وجہ سے آزمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کا داؤد علیہ السلام کو ملکہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کہیں اپنے اس ملکے کے اوپر کہیں گمان تو نہیں کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اپنے اس ملکے کے اوپر عاجز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے امتحان کیا، جس طرح حضرت ایوب کے اوپر آیا نا امتحان، مال دیا، پیسہ دیا، اللہ نے سب کچھ چھین لیا، دیکھتا ہوں وہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے ملکہ دیا، فیصلہ کرنے کا بھی پیچھے بات گزری، ہم نے فیصلے، اللہ نے فرمایا ملکہ دیا ہے ہم نے، اب دیکھتے ہیں فیصلہ کس طرح کرتے۔ اللہ نے امتحان لیا، 2 فرشتے بھیجے اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے آ کے فرضی صورت سامنے رکھی جی 99 دمبیاں، 1 دمبی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ صرف ایک مدعی کی بات سنی، مدعا علیہ کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ دیکھو اوپر، اب دیکھو اوپر، غور کرو، اس نے فیصلہ، سنانے والے نے فیصلہ اپنا وہ جو
مقدمہ جس نے بیان کیا اس نے صرف مقدمہ بیان کیا. اب فیصلہ کرنے کا سب سے بڑی طریقہ کیا ہے کہ مدعی کی بات بھی سنو, جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے دائر اس کی بات بھی سنو, دونوں فریقین کی بات سن کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. مدعا علیہ, حضرت نے مدعا کا فیصلہ سنا جو دعویٰ کرنے والا تھا, جس کی ایک دم بھی تھی, بس فیصلہ کر کے حضرت نے کہا تیرے اوپر اس نے ظلم کیا, یعنی اس کو ایک ظالم بنا دیا, اور مدعا علیہ کی بات ہی نہیں سنی. بس حضرت نے جو ہی فیصلہ کیا وہ چڑھے آسمان کی طرف اڑ گئے, وہ حضرت پریشان ہو گئے. پھر حضرت کو پتہ چلا او اللہ نے مجھ سے امتحان لیا کہ میں نے مدعی کا فیصلہ سن کے بات سن کے فیصلہ کر دیا, اور مدعا علیہ کی تو میں نے بات ہی نہیں سنی. اللہ نے زبردست تنبیہ فرمائی. ٹھیک ہے, حضرت نے اب کہا کہ مجھ سے ہو گئی ہے لغزش. حضرت نے فوراً کیا کیا, فاستغفر ربہ, اللہ سے کیا کیا, استغفار کیا اور سجدہ کیا اور رکوع, حضرت کیا اللہ کی طرف رجوع کیا. فغفرنا لہ ذالک, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو کیا کر دیا, اس بات پہ بخش دیا, کیونکہ وہ ہمارے بڑے مرتبے والے بندوں سے تھا اور با اعتبار انجام کے اس کا اچھا ٹھکانہ ہے. سمجھ آ گئی اب بات جی؟ تفسیر مدارک, تفسیر خازن, تفسیر قرطبی, ان تین اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ حضرت سے بس مدعی کی بات نہیں سنی, حضرت مدعا علیہ کی بات نہیں سنی, مدعی کی بات سن کے حضرت نے کیا کر دیا. اور یہی طریقہ ہے, یاد رکھنا یہی طریقہ ہے, دو فریقین کی جب تک بات نہ سن لو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو. ایک فریق کی بات سن کے کبھی فیصلہ مت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فریقوں کی بات سن کے فیصلہ پھر کیا کرو. ایک فریق کی اگر بات سن کے آپ نے بھی اپنی زبان سے کہنا وہ اس نے بڑا بڑا کیا, یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا, حالانکہ وہ اگر سچا ہو تو پھر کیا ہوگا, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے اگر غلط فیصلہ کر دیا تو یاد رکھنا اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. معاملہ پنچایت کا ہو, معاملہ عدالت کا ہو, دونوں فریقین کو سامنے رکھو, دونوں کی بات سنو اور گواہی لو, دلیل لو, جو فیصلہ بنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. اب یہ جو تفسیر ہے اگلی آیت ہے نا جو اس کے مطابق بالکل فٹ ہوتی ہے, دیکھنا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ السلام بے شک بنایا ہم نے آپ کو نائب اپنا زمین میں. کیوں؟ فاحکم بین الناس بالحق, تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں کے درمیان ساتھ حق کے. سیدھا فیصلہ کرنا ہے آپ نے, عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آگے ولا تتبع الہوی, اور آپ نے خواہشات کا اتباع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, فیضلک عن سبیل اللہ, پس وہ گمراہ کر دے گا تجھے اللہ کے رستے سے. اگر آپ اپنے نفس کا اتباع کیا نا, خواہشات کا اتباع کیا, تو وہ اللہ کے رستے سے آپ کو کیا کر دے گا, ہٹا دے گا. اب یہ جو تفسیری وہ بالکل سیاق و سباق کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, فٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا داؤد, اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو نائب بنایا اپنا زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق, پس فیصلہ کر تو درمیان لوگوں کے ساتھ حق کے, یعنی خلاف قانون شریعت آپ نے فیصلہ بالکل نہیں کرنا. ولا تتبع الہوی, اور نہ اتباع کر تو خواہش کا. فیضلک عن سبیل اللہ, پس وہ ہٹا دے گا تجھے اللہ کے رستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے رستے سے, لہم عذاب شدید, واسطے ان کے عذاب ہوگا سخت. ٹھیک ہے, آگے کیا, بما نسوا, بسبب اس کے جو وہ بھول گئے, یوم الحساب, دن حساب کا. اب ذرا غور کرو, یہ حکمرانوں کے اوپر آیت فٹ ہو رہی ہے. یہ ساری کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے بادشاہت دے دی ہے, جس کو اللہ نے خلافت دے دی ہے, بادشاہت دے دی ہے, اقتدار دیا ہے, اس کو کیا چاہیے, فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرے. اور یہاں سے یہاں پہ حق پہ فیصلے نہیں ہوتے, یہاں پہ رشوت لی جاتی ہے, پیسہ چلتا ہے. بس ظالم جا کے پیسہ دیتا ہے اور جج اسی کی طرح فیصلہ کر دیتا ہے, چل بھی ٹھیک ہے بس. ہر معاشرے کے اندر, ہر محکمے کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر رشوت چل رہی ہے. آج فیصلہ حق پہ ہے ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر, جس کی وجہ سے بگاڑ. مظلوم کس کے پاس جا کے حق کا انصاف کس کے پاس جا کے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا؟ ہے کوئی؟ زمین کے اوپر ہے ہی نہیں کوئی. اللہ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے نفس کے اتباع کے مطابق فیصلہ کیا, وہ اللہ کے رستے سے ہٹ گیا بس. ٹھیک ہے, اور اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رستے سے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں نا, ہٹ جاتے ہیں, پھر فیصلہ نہیں کرتے شریعت کے مطابق, لہم عذاب شدید, ان کے لیے کیا ہے, سخت عذاب ہے.
کیونکہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کو بھی جا کے کوئی منہ دکھانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ان کے دلوں سے فکر آخرت نکل چکا ہے. یہ آیت جو ہے نا، یہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سامنے لگاؤ لکھ کے کہ بھائی مانو تمہارے پاس جو فیصلے کرنے کے لیے آتے، تم کر کیا رہے ہو یہاں عدالتوں کے اندر؟ کر کیا رہے ہو؟ پیسوں پہ بک جاتے ہیں اور دشمنیاں اور بڑھتی جاتی ہیں، خاندانوں کے خاندان مر جاتے ہیں قتل و غارت کے اندر. سمجھے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں نا، ہٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے بس اب اس کے نسو یوم الحساب، جو وہ قیامت کو کیا بھول کے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. حاضری دے دیں یہ سارے. حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب.